الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الإحسان ان تعبد اللہ كأنك تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کا فرمان تلاوت کیا، 2 آیات، اور ایک رسول کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان حدیث مبارک مشکات شریف کی کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان سے تلاوت کی ایک حصہ اس کا۔ ترجمہ یوں ہے قرآن مجید کی آیات کا: بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ حضور کریم علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ تصوف یا تزکیہ نفس، جسے قرآن مجید میں یزکیہم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ اسلامک تاریخ میں کس طرح تھا اور کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے، یعنی اسلامک تاریخ کے آئینے میں تصوف اور تزکیہ نفس کی اہمیت۔ جو گفتگو چل رہی تھی خلافت کے بعد، پھر آخرکار اسلامی جو خلافت تھی اس کی روح خلافت اور امانت نبوت کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو گیا، اور وہ حکومت سیاست بن کر رہ گئی جس کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا تھا، جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت توسیع جو اسلامی مملکت میں تھی، ہر طرف رسول اللہ علیہ السلام کے سچے نائب، اللہ کے مخلص بندے اور اہل حق کھڑے ہو گئے۔ ان کی دعوت و صحبت کے اثر سے تمام لوگوں نے اسلام کے میثاق اور عہد و پیمان کو ارسر نو شروع کیا اور اس میں داخل ہونے لگے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایمان پہ کوئی فرق نہیں آیا، لیکن جو ایک ایمان کی تقویت کا باعث بنتے تھے، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اپنی ذات کو سنوارنا، وہ مندمل ہو گئے تھے، یعنی مٹ گئے تھے، ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اب جب لوگوں نے، صوفیہ اکرام نے، علماء خیر نے دعوت تبلیغ دی، تو لوگ اثر نو اس کو اپنانے لگے۔ وہ فہم و ارادہ، پھر شعور، احساس ایک نئے رنگ سے پھر دوبارہ اس نئے عالم میں جاگنے لگا، جبکہ اسلام کو انہوں نے ایک عادتاً اور وراثتاً قبول کیا تھا۔ اپنی تعلیم و تربیت سے انہوں نے ایمان اور پھر لذت انسان کی تجدید کی، اور نفس کا جو تسلط تھا، خواہشات کا قید خانہ تھا، خواہشات کی اسیری تھی، وہ اس سے غلامی حاصل کی۔ عبادات جو رسماً ہوتی تھیں، اب اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہونے لگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونے لگی۔ دعوت اللہ، راہ حق پر اور اللہ کی طرف جو ہے
وہ شروع ہو گئی اور لوگ تزکیہ نفس کے جہاد میں متوجہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک دور یہ ختم ہوا ان کے جانشینوں اور شاگردوں میں اور ان سب لوگوں میں جنہوں نے دعوت میں ان کی پیروی کی تھی۔ یہ 300 سال بعد اگر جائیں نا تو اس میں حضرت، میں نام ذرا لے دوں، حضرت داؤد طائی، ابو القاسم برگانی، ذنون مصری، سب لوگ واقف ہیں ان سے رحمۃ اللہ علیہم۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی اور اس میں خاصے کامیاب ہوئے۔ دعوت اسلامی کے ایسے علمبردار اور تربیت اسلامی کے امام درمیانی اور آخری صدیوں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے روح اسلامی اور شعور ایمانی کو بقا دی، ان کی حفاظت کی، دعوت جہاد کے شوق اور خواہشات اور ترغیبات کے مقابلہ میں میدان میں بہت اہم خدمت انجام دی۔ میں یہاں بات کرتا چلوں، جو جہاد اکبر ہے وہ نفس کے خلاف، یعنی گناہوں کے نفس کے خلاف جہاد ہے، نفس امارہ جس کا نام ہے۔ وہ جہاد جو ہے اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور جو میدان میں جہاد کافروں کے اگینسٹ ہے، کافروں کے مقابلہ میں جنگ کرنا ہے، اسے جہاد اصغر سے تعبیر کیا ہے کہ وہ جہاد اصغر ہے، اس لیے کہ جو نفس امارہ ہے وہ اندر دشمن گھسا ہوا ہے، اندر کے دشمن کو مارنا مشکل ہوتا ہے، اور باہر کا دشمن تو ہے، اس سے جان بچائی بھی جا سکتی ہے اور آسان ہے اس کے خلاف جہاد کرنا۔ اس لیے کافروں کے مقابلہ میں جہاد کو جہاد اصغر، اور جو اندر نفس ہے، نفس امارہ، اس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے بزرگان دین، ایسے صوفیاء کرام اگر نہ ہوتے تو وہی مادیت کا دور تھا، منشا کی حکومتیں تھیں، اسلامی قوانین میں تبدیلیاں ہوتی تھیں، یہ اسلامک تہذیبوں پر حملہ آور ہو گئے لوگ، حکمران جنہوں نے بادشاہوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ یہ اگر لوگ نہ ہوتے تو پوری امت پر یہ لوگ تسلط جما لیتے، وہی جس کو چاہا قتل کر دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، قاتل کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا، اور زندگی اور محبت کی چنگاری بالکل سڑ پڑ جاتی، عبادات رسماً رہتی، معاملات مرضی کے ہوتے، یعنی لا قانونیت کا دورہ ہوتا، ملوکیت ہوتی۔ یہ بزرگان دین جن کی نام بہت زیادہ ہیں، دور دراز ملکوں سے جہاں اسلامک فوج اور مجاہدین کے قدم بھی نہیں پہنچتے تھے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ذریعہ اسلام کو افریقہ کے تاریک، بر اعظم، انڈونیشیا، جزائر بحر ہند، چین اور ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ ہم ان کے ناموں سے واقف ہیں۔ پھر اس زمانہ میں ان مایوس کن حالات میں جب 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے عالم اسلام کو زیر و زبر کر دیا، اس کو تاراج کر کے رکھ دیا، جہاد اور مقابلہ کی طاقت بالکل ختم ہو گئی اور کسی میں ان کے سامنے آنے کی ہمت نہ رہی، مایوس ہو کر مسلمانوں نے تلواریں اپنے اپنے نیام میں رکھ لیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہے اور عالم اسلام کی تقدیر میں اس نیم وحشی قوم کی غلامی اب لکھ دی گئی ہے اور اب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس وقت یہی مخلص دین کے دائی جو تھے، جن میں سے اکثر کے نام تاریخ دعوت اصلاح کے دوربین اور قابل نظر سے بھی اوجر رہے، جو ان سخت دل اور سخت جان وحشی انسانوں میں گھسے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں محبت اور قدر پیدا ہوگی انسان کی، اور پھر کثیر تعداد میں وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تاتاریوں کی اس غلبہ و کامرانی پر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ان کی بڑی تعداد اسلام کی آغوش میں داخل ہو گئی اور وہ اسلام کے پاسبان اور محافظ بن گئے،
جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، ان میں بڑے بڑے فقیہ، عابد، زاہد، علماء خیر اور مجاہد پیدا ہوئے۔ ہے عیاں آج بھی تاتار، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عزیزان کرام وہی پاسبان بن گئے۔ وقت پورا ہوا، میں انشاءاللہ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ صبر رکھیے ذرا، تاریخ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک تاریخ میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، پھر کس طرح اس کو دوبارہ ری انفورس کیا گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔